بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہماری ریاض الصالحین حدیث مبارکہ کی کتاب جاری و ساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 27 پڑھیں گے۔ کتاب عیادت المریض و تشییع المیت والصلاۃ علیہ وحضور دفنہ والمکث عند قبرہ بعد دفنہ، یہ پورا ایک ٹاپک ہے، اور اس کا آج ہم جو عنوان پڑھیں گے صرف ایک، یعنی باب عیادت المریض، یعنی جو کتاب ہے مریض کی عیادت کے بارے میں ہے، اور دیگر جو آپ نے آگے چیزیں سنی ہیں ان کے متعلق ہوگی، لیکن ان کے اندر آج کو جو ہمارا سبق ہوگا وہ ایک ٹاپک پڑھیں گے، باب عیادت المریض۔ اچھا، اس سے پہلے یاد رکھیے کہ بارہا آپ نے بھی پہلے اسباق سنے ہوں گے، تو اس کے اندر میرا ایک ہوتا ہے نارمل ایک کہ تفہیم اور جو عبارت کا ترجمہ۔ تو اب اس کے اندر جو مجھے بارہا پہلے بھی میسیجز آئے اور اس کے بعد بھی آ رہے ہیں، کیا آتے ہیں وہ یہ کہ ہر لفظ کا نا یعنی لفظی ترجمہ کروایا جائے، یعنی ہر لفظ کا بھی ترجمہ بتایا جائے اور پھر با محاورہ بھی کیا جائے۔ تو اس پر اگر عمل کرتے ہیں تو ایک نا کافی طویل ویڈیو ہو جاتی ہے اور تھوڑا سا وقت لگتا ہے، تو یہ مجھے مشورہ اچھا بھی لگا، ٹھیک ہے، اور اس پر بعض اوقات عمل بھی ہو جاتا تھا جب توجہ جاتی تھی، بعض اوقات اور اکثر یہ رہ جاتا تھا۔ پھر میسیجز مجھے کافی زیادہ ملے اور مجھے اس کا احساس بھی ہوا کہ اس طرح ہونا چاہیے کہ ہر لفظ کا بھی ہو، اور پھر اس کا پوری ایک جو عبارت ہے جہاں تک ایک پورا ایک بات مکمل ہوتی ہے وہاں تک اس کا ترجمہ علیحدہ طور پر کر دیا جائے۔ تو انشاءاللہ اس کتاب میں بھی اور دیگر جو نور الالزام، مراح الارواح، ہدایت الناب اور دیگر بکس جاری ہیں اور آگے انشاءاللہ آئیں گی، تو اس میں میرا ارادہ ہے کہ اسی کو ہی طریقے کو لے کے چلیں، یعنی لفظی ترجمہ پھر با محاورہ ایک پوری جو عبارت مکمل ہو رہی ہے، جہاں پر ایک بات مکمل ہو رہی ہے وہاں تک ہو۔ تو چلو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس میں استقامت عطا فرمائے اور اس کے ذریعے ہم سب کو نفع عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع وافع عطا فرمائے۔ اچھا جی، آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ کتاب عیادت المریض، مریض کی عیادت کی کتاب۔ عیادت آپ کو پتہ ہے کہ کسی کی بیمار پرسی کرنا، کسی کی جا کے غم خواری کرنا، مریض ہے، خواہ کسی کو چوٹ لگی، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، خواہ بیمار بخار ہے یا آپریشن ہوا ہے، جو بھی کوئی مرض میں مبتلا ہوا ہے تو اس سے عیادت کرنی چاہیے۔ اب یہ تو عیادت مریض کے حوالے سے، وغیرہ جو صوفیہ اور جو بزرگان دین ہیں وہ تو ان معنی میں بھی عیادت کیا کرتے تھے کہ کسی کی نماز رہ جاتی، کسی کے ہاں کوئی نیکی فوت ہو جاتی یا کوئی اور اس طرح کا کوئی معاملہ بن جاتا تو اس سے اس معاملے میں بھی تعزیت کیا کرتے تھے، غم خواری کیا کرتے تھے کہ یار آپ سے یہ نیکی رہ گئی ہے یا آپ جماعت سے رہ گئے ہیں۔ تو بہرحال بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال یہاں جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ مریض کی عیادت کی کتاب، و تشییع المیت، میت کو کندھا دینا۔ ایک ہوتا ہے تشییع جو ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، ایک اگلے صفحے پر لفظ آ رہا ہے تشمیت، جو ہم پیچھے بھی کسی سبق کے تحت پڑھ چکے ہیں، مطلب وہ تھا چھینک کا جواب دینا۔ لفظ تقریباً وزن ایک ہی ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، تشییع اور تشمیت۔ تو یہاں ہے میت کو کندھا دینا، ٹھیک ہے، تشییع باب تفعیل سے، والصلاۃ علیہ، میت کو کندھا دینا، اور میت علیہ کی ضمیر لوٹے گی میت کی طرف، میت کو کندھا دینا اور میت پر نماز ادا کرنا، نماز سے مراد نماز جنازہ، وحضور دفنہ، اور اس کے بعد کیا ہے، نماز جنازہ کے بعد پتہ آپ کو پھر اس کو دفن کیا جاتا ہے، تو اس کا پھر آگے انہوں نے بات بڑھائی کہ اس کے دفن میں حاضر ہونا، ٹھیک ہے، شرکت کرنا، حاضری اس کی، یعنی جہاں پر اس کو میت کو دفن کیا جا رہا ہے تو وہاں پر بھی اس کو اس وقت حاضر ہونا، موجود ہونا، ٹھیک ہے، اس حوالے سے آگے مطلب مسائل آنے والے ہیں۔ والمکث عند قبرہ، مکث کہتے ہیں ٹھہرنے کو، اور اندہ آپ کو پتہ ہے کہ ظرف ہے اور مطلب پاس ٹھہرنا، قبر ہی مطلب اس کی قبر، ضمیر لوٹے کی مسجد کی طرف، اسی طرح آگے والی جو ہے وہ بھی اسی کی طرف، یعنی اس کی قبر کے پاس ٹھہرنا، کب؟ بعد دفن ہی، اس کے دفن ہونے کے بعد۔ ایک تو یہ ہے کہ کندھا دینا، پھر ہے اس کے اوپر جنازہ پڑھنا، پھر جب اس کو دفنا رہے ہوں اس وقت وہاں پر موجود ہونا، پھر یہ ہے کہ جب دفن وغیرہ ساری مٹی وغیرہ اوپر ڈال دی گئی ہے اور ایک اونٹ کے کوہان کی طرح قبر بن چکی ہے تو اب اس کے پاس ٹھہرنا، کتنی مقدار ٹھہرنا، اس کی ایک روایت آئے گی انشاءاللہ وہ ہم پڑھیں گے۔ تو بہرحال یہ تھا عنوان، اب اس کو پورے کا ترجمہ سنیے۔ مریض کی عیادت، میت کو کندھا دینا اور اس پر نماز پڑھنا اور اس کے دفن میں حاضر ہونا، اور دفن کرنے کے بعد، یعنی اس کو دفن کرنے کے بعد اس کی قبر کے پاس ٹھہرنا، ان سب کے متعلق کتاب، یعنی ان سب کے متعلق یہ بیان آگے آ رہا ہے۔
اچھا، جو آج کا ہمارا سبق ہے اس کا عنوان ہے باب عیادت المریض، مریض کی عیادت کا بیان۔ مطلب دیگر جو ٹاپک کے اندر آپ نے اوپر سنا نا ریڈ کلر کے اندر، وہ آئندہ انشاءاللہ آئیں گے اسباق، لیکن صرف آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ تقریباً 2 صفحے ہیں آگے، تو وہ آج کا انشاءاللہ عز و جل ہمارا سبق ہوگا۔ اچھا جی، اب یہاں پر مریض کی عیادت کے بارے میں آپ نے جس طرح پہلے بھی میں نے عرض کیا کچھ، تو دوسرا یہ بھی یاد رکھیے کہ مریض کی عیادت کرنا یہ سنت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو یہ ایک مرتبہ سنت ہے، مطلب ایک آپ کا مریض ہے، دوست احباب میں سے جو بھی شریعت کے دائرے میں آتا ہے آپ کے پاس، تو اس کی مریض ہے تو آپ اس کی عیادت کرتے ہیں تو ایک سنت ہے۔ تو اس کے بعد آپ اس کے پاس جاتے ہیں تو یہ نفل کے طور پر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک مرتبہ سنت ہے، اس کے بعد آپ کریں گے تو یہ نفل ہوگا۔ اور بزرگان دین احیاء العلوم کے اندر اس کا ایک لکھا ہے کہ مریض کی عیادت 3 دن کے بعد ہے، یعنی ایک بندہ مریض ہوا تو 3 دن کے بعد عیادت کرنی چاہیے۔ بہرحال ایک یہ بھی قول تھا، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو آئیے حدیث مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ عن البراء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہما قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعیادت المریض واتباع الجنازۃ وتشمیت العاطس وابرار المقسم ونصر المظلوم واجابت الداعی وافشاء السلام، متفق علیہ۔ اب یہاں تک جو غالباً 5 مسلمان پر جو حق ہے تو یہاں پر وہ کچھ بیان کر رہے ہیں، اسی طرح آگے بھی ایک روایت آنے والی ہے۔ اب یہ متفق علیہ روایت ہے، یعنی بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر یہ روایت آپ کو ملے گی، اور بھی کہیں مل سکتی ہے لیکن کم از کم یہ ان دونوں کے اندر بھی موجود ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا، کس کا؟ بعیادت المریض، مریض کی عیادت کرنے کا۔ یہاں پر باب معنی ساتھ، یا جس طرح ہم کہتے ہیں نا، تو ہر جگہ ایک ترجمہ نہیں ہوتا، با کے اپنے معنی پڑے ہوئے ہیں میات العامل کے اندر، شرح میات العامل کے اندر، اسی طرح اس کی اور بھی جو حروف کی بحث ہے، تو اس کا ایک بعض کا بندہ ترجمہ جو کر لیتا ہے تو پھر وہ ذہن میں بیٹھ جاتا ہے اور پھر وہ بندہ ہر جگہ اس کو فٹ کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو ترجمے کو ہر ایک لحاظ سے کرنا چاہیے، مطلب بندہ جس طرح با ہے تو جس طرح اپنے با کے معنی پڑے ہیں، تو اگر آپ کو طریقہ نہیں آتا تو سب کا ایک معنی اٹیچ کر کے دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دیگر جو حروف ہیں ان کا بھی یہی طریقہ ہے کہ آپ کو ایک معنی ذہن میں بیٹھ گیا ہے تو دوسرے معنی بھی ہیں، دوسرا کا بھی اجرا کریں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر من ہے یا عن ہے یا الہ وغیرہ ہے، تو ان کے جو معنی ہیں تو وہ اٹیچ کر کے دیکھیں کہ بھائی یہاں کون کون سے فٹ ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے، کیوں نہیں ہو سکتے، تو یہ خود ہی پتہ چل جاتا ہے۔ تو بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کی عیادت کا مطلب ہمیں حکم ارشاد فرمایا، صحابی فرماتے ہیں واتباع الجنازۃ، اور جنازے کی اتباع کا مطلب جنازے کے ساتھ چلنے کا، یعنی ساتھ چلنا یا اس کے پیچھے چلنا، ٹھیک ہے، تو اس کا سرکار نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا۔ اچھا، یہ پیچھے تھا بعیادت با، تو با کی وجہ سے یا آگے بعیادت المریض، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ آگے والی جو 4-5 چیزیں آ رہی ہیں وہ بھی اسی طرح با کی وجہ سے مجرور ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، اور دوسرا یہ کہ واتباع، یہ اس کو میں نے ساتھ ملا کر پڑھا، یہ مصدر ہے اتباع، ٹھیک ہے، اتباع اجتناب، پھر آگے آپ نے پڑھا ہے کہ جو حمزہ وصلیہ کے جو بے حمزہ وصل با حمزہ وصل کے جو ابواب ہیں، تو اس وجہ سے میں نے یہاں اس کو وصل کے طور پر یہ حمزہ اس کا گرا دیا، واتباع و اتباع الجنازۃ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اولا بہتر اور جو فنی لحاظ سے وہ یہ ہے کہ ملا کر پڑھیں، کیونکہ ہم نے اس کا باقاعدہ قاعدہ پڑھا ہے اور اس کے ان ساری دیگر اس کی ڈیٹیل پڑھی ہوئی ہے، لہٰذا اس پر عمل کرنا چاہیے۔ واتباع الجنازۃ، اور جنازے کے ساتھ چلنا۔ وتشمیت العاطس، عاطس اس میں فاعل کا صیغہ ہے، یعنی چھینکنے والا، چھینکنے والے نے چھینک گئی، ٹھیک ہے، اس نے پھر الحمدللہ کہا، تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے یرحمک اللہ، تو اس کو بولتے ہیں تشمیت، ٹھیک ہے، یرحمک اللہ۔ تو اس کی بھی پیچھے بحث ڈیٹیل کے ساتھ کسی سبق میں گزر چکی ہے۔ تو بہرحال چھینکنے والے نے چھینک کہی اور آگے الحمدللہ کہا، تو اس کے جواب کا بھی سرکار نے ہمیں حکم دیا، ٹھیک ہے، یہ جو پیچھے ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، اقسم یقسم، ٹھیک ہے، باب افعال سے مقسم اس میں فاعل کا صیغہ، یعنی قسم کھانے والے نے کوئی قسم کھائی، تو اب ابرار مطلب اس کو پورا کرنا، ٹھیک ہے، تو اس کو پورا کرنا، تو اس کا بھی سرکار نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا۔ اب یہ کیا ہوتا ہے، اس کا تھوڑا سا آپ وضاحت سماعت کیجئے کہ ایک بندہ قسم کھاتا ہے کہ اللہ کی قسم کہ اگر خدا کی قسم کہ
کہ کل تم میرے پاس ضرور آؤ گے، یعنی ایک بندہ کیسے قسم کھاتا ہے آپ کے ساتھ کہ خدا کی قسم کل تم ضرور آؤ گے. اب خدا کی قسم تو اس نے کھا لی اور کھائی بھی آئندہ کے لیے. قسم کی بھی 3 قسمیں ہیں نا، تو ان میں سے اس نے مستقبل والی قسم کھائی. تو اب اس نے کہا کہ خدا کی قسم کل تم میرے پاس ضرور آؤ گے، یا یہ قسم کھا لی کہ اگر تم فلاں کام نہ کرو، یعنی خدا کی قسم کہ اگر تم کل فلاں کام نہ کرو تو میری بیوی کو طلاق. تو اب یہ جو صورتیں ہیں، ان صورتوں میں اگر آپ یہ کام کر لیتے ہیں تو اب تو اس صورت میں اس کا وہ طلاق نہیں ہوگی، اور اگر آپ وہ کام نہیں کرتے تو اس صورت میں اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی، یا اس نے جو کوئی قسم کھائی ہے جس انداز کی، یعنی طلاق سے ہٹ کر بھی کوئی قسم کھائی ہے، تو اس طرح اس پر کفارے کی صورت بن سکتی ہے. تو آپ اگر وہ کام کر کے اس کو کفارے سے بچا سکتے ہیں یا طلاق سے بچا سکتے ہیں، تو اس معنی میں یہ بیان فرمایا گیا کہ ابرار المقسمی، اور سرکار نے ہمیں کیا حکم دیا؟ قسم کھانے والے کی قسم کو پورا کرنے کا ہمیں سرکار نے حکم ارشاد فرمایا. امید کرتا ہوں یہ بات آپ کو سمجھ آگے ہوگی. یعنی یہ آپ نے بات یاد رکھنا ہے کہ کسی بندے نے کوئی قسم کھائی آپ کے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں کہ وہ اگر کام کر لے گا تو ٹھیک، اگر نہیں کرے گا تو اس کے اوپر کفارہ واجب ہو جائے گا یا گناہ گار ہو جائے گا. تو اس صورت میں آپ جہاں تک اس کا تعاون اس کے ساتھ کر سکتے ہیں تو وہ قسم آپ اس کی پوری کر دیں تاکہ وہ گناہ سے بچ جائے یا کفارے سے بچ جائے. اس معنی کے اندر یہ الفاظ ہیں، وہ ابرار المقسم. آگے ہے وہ نصر المظلومی، مظلوم ظلم سے، یعنی جس پر ظلم کیا گیا ہو، مظلوم کی نصرت کرنا، مدد کرنا. ناصرہ ینصر آپ نے بارہا پڑھا ہوا ہے، اس کو استعمال کیا ہوا ہے، تو اسی معنی کا مدد کرنے کے معنی میں مظلوم بندہ ہے اس کی مدد کرنے کا بھی ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم ارشاد فرمایا. آگے ہے وہ اجابت الداعی، داعی مطلب دعوت دینے والا، اس میں فعل کا صیغہ دعا یدعو دعوتن، آپ نے اس کی بھی گردان پڑھی ہوئی ہے. تو دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرنا. ایک بندہ آپ کو دعوت دے رہا ہے، ٹھیک ہے، تو مطلب جائز طریقے پر ہونا چاہیے شرعی طور پر جو ہم اس پڑھ رہے ہیں، تو جائز دعوت، ٹھیک ہے، کسی کھیل کود کی یا غلط انداز کی کسی غیر شرعی وہاں کام ہو رہے ہوں تو اس کی دعوت یہاں مراد نہیں ہے. بہرحال پھر اس کے آگے ڈیٹیل ہے، ٹھیک ہے. تو بہرحال دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرنے کا بھی ہمیں نبی پاک علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا ہے. اچھا، آگے آخری بات کہتے ہیں وہ افشاء السلامی، اور سلام کو ظاہر کرنا، پھیلانا، ٹھیک ہے. اس معنی میں افشاء یعنی ظاہر کرنا، پھیلانا. سلام کو پھیلانے کا بھی ہمیں نبی پاک علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا. اب یہاں سلام سے مراد دین اسلام نہیں ہے، یہاں وہ بھی ایک اچھی بات ہے، لیکن یہاں جو مراد ہے وہ ہے السلام علیکم، یعنی جو آپس میں ہم سلام و دعا کرتے ہیں نا، یہاں پر وہ سلام مراد ہے. تو بہرحال یہ امید کرتا ہوں آپ کو پوری بات کلیئر ہوگی. یہ لفظی ترجمہ بھی ساتھ ہو گیا، اور تقریباً وہ آپ اس کو با محاورہ بھی لیں تو یہ کلیئر ہو گیا ہوگا. آگے بڑھتے ہیں. آگے والی روایت حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں کہ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال حق المسلم علی المسلم خمس رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز واجابۃ الدعوۃ وتشمیت العاطس، متفق علیہ. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسلمان پر مسلمان کے 5 حق ہیں، مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 طرح کے حقوق ہیں، یعنی میرے آپ پر اور آپ کے مجھ پر یہ 5 طرح کے حق ہیں، ٹھیک ہے. کون سے ہیں وہ آگے بیان کیے جا رہے ہیں. رد السلامی، سلام کا جواب دینا. رد ویسے تو نا ردہ یا ردو لٹانا، ٹھیک ہے. تو لٹانا تو مطلب لٹانا پھیرنا اسی معنی میں ہے، لیکن اس سے بہترین اس کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ سلام کا جواب دینا. مطلب میں نے کہا السلام علیکم، تو آپ اس کو پھیر سکتے ہیں، رد کر سکتے ہیں میرے اوپر، یعنی وعلیکم السلام یا السلام علیکم آپ بھی کہہ دیں گے، اس طرح بھی آپ کا جواب ہو جائے گا. یا صرف سلام کہہ دیں گے آپ، یعنی میں نے کہا السلام علیکم، آپ نے کہا والسلام یا السلام، تو اس طرح بھی آپ کا یہ سلام، یہ آپ کا جو پھیرنا ہے، رد کرنا ہے، تو یہ جواب آپ کا ہو گیا، ٹھیک ہے. تو سلام کے بہرحال اس کا بھی ایک میں پورا ہم پیچھے بحث پڑھ چکے ہیں. تو سلام کا جواب دینا یہ بھی مسلمان کا حق ہے. وعیادۃ المریض، اب یہ جتنے بھی آگے آپ دیکھنے مرفوع ہیں، یہ خمسون یہ مجمل تھا. مجمل چیز کے بعد جب تفصیل آتی ہے تو وہاں پر اس کی یہ ترکیب 2-3 طرح سے آپ نے اس کی پڑھی ہوئی ہے. تو یہاں سے اس کا ایک طریقہ ہے اسی کے انداز پر جو مبتدا نکال کر خبر مبتدا محذوف نکالنے والی ترکیب. تو یہاں پر یہ ساری چیزیں آگے مرفوع والی ہیں، یعنی سلام کا جواب دینا، یعنی خمس تھا پیچھے، تو یہاں نکال دیں گے آپ محذوف احدھا، پھر اسی طرح ثانیھا،
اسی طرح دیگر چیزیں آگے نکالتے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور بھی 2 ترکیبیں ہوتی ہیں، تو یہاں پر جو مرفوع کے لحاظ سے ہم اس طرح۔ دوسرا ہے کہ وعیادۃ المریض، مریض کی عیادت کرنا، یہ بھی مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ واتباع الجنائز، یعنی یہ جمع ہے تو جنازوں کے اندر شرکت کرنا، یعنی جنازوں کے ساتھ چلنا، تو یہ بھی مسلمان کا حق ہے مسلمان پر۔ اور آگے چوتھی چیز فرمایا کہ دعوت کو قبول کرنا، اجابت دعوت، دعوت کو قبول کرنا، و تشبیت العاطسی، اور چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا۔ یہ 5 حقوق بیان ہوئے، یہ بھی متفق علیہ روایت ہے۔ آگے والی بھی روایت حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے مروی ہے، تو چونکہ نام اوپر گزر چکا ہے ایک مرتبہ، اور باقاعدہ جو آگے والی روایت ہے بالکل متصل ہے انہی کے ساتھ، اس وجہ سے ان کے لیے یہاں نام کو دوبارہ ذکر نہیں کیا، بلکہ ان کی جگہ ضمیر لے آئے۔ بارہا میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ضمیر کو اختصار کے لیے اور مختصر کام کرنے کے لیے، عبارت کو مختصر کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے، تو اسی لیے یہاں پر چونکہ ابھی متصل ہی پیچھے ذکر ہوا ان کا، تو اب یہاں پر ضمیر لے آئے۔ تو آپ خود آپ دیکھیں کہ اوپر والا تقریباً کتنی ایک مقدار جو صفحے کی ہے اس کے اندر ان کا نام آیا پورا، ان ابی ہریرہ تھا، پھر آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نیچے آپ دیکھیں گے تو وہ صرف ان ہے، تو اس سے کتنی عبارت مختصر ہو گئی۔ تو یہی اس کا مقصد ہوتا ہے عبارت لانے کا۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ یقول یوم القیامت یبن آدم مرضت فلم تعدنی قال یا ربی کیف اعودک وانت رب العالمین قال اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعده اما علمت انک لو عدته لوجدتنی عنده یا ابن آدم استطعمتک فلم تطعمنی قال یا ربی کیف اطعمک وانت رب العالمین قال اما علمت انه استطعمک عبدی فلان فلم تطعمه اما علمت انک لو اطعمته لوجدت ذلك عندی یا ابن آدم استسقیتک فلم تسقنی قال یا ربی کیف اسقیک وانت رب العالمین قال استسقاک عبدی فلان فلم تسقه اما علمت انک لو سقیته لوجدت ذلك عندی رواہ مسلم۔ بہت ہی زبردست جو بیان وغیرہ کرتے ہیں حضرات، ان کے لیے بہت ہی پیاری حدیث ہے، بارہا یہ جگہ پر فٹ آ جاتی ہے، مطلب بہت سے موضوعات پر یہ کام چل جاتا ہے، خصوصاً یہ اولیاء کی شان کے اندر اپنے اللہ کے جو پیارے بندے ہیں ان کی شان بیان کرتے ہوئے یہ بہت ہی زبردست مطلب موضوع بن سکتا ہے، اور مسلم شریف کی روایت ہے سیاستہ میں سے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر بہت سے آپ بڑی بڑی شروحات جب پڑھیں گے نا مسلم شریف کے اندر، تو اس کے آپ کو بہت سے نقطے ملیں گے، جس کو نقطے بولتے ہیں، پوائنٹس بولتے ہیں، تو 1-2 میں عرض کروں گا، بہرحال ترجمہ سماعت کریں، اور ساتھ میں لفظی ترجمہ ہوگا، ساتھ ضمناً ہی جو کچھ مجھے سمجھ میں آ تو عرض کروں گا، تو یہ میں اپنی طرف سے نہیں عرض کروں گا انشاءاللہ، اس کی شروحات جو ہیں اسی کے تحت۔ تو بہرحال حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالی قیامت کے دن فرمائے گا۔ اب یہ فرمائے گا تو کس طرح فرمائے گا، اس کے بارے میں جو 3 قول ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ پاک یہ فرشتوں کے ذریعے کلام فرمائے گا، یعنی فرشتہ درمیان میں واسطہ بنے گا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وحی عام کے ذریعے، یعنی ایک عام انداز جو گفتگو کا وہاں پر ہوگا یہ اس کے ذریعے ہوگا۔ تیسرا یہ ہے کہ یہ بندے کے دل میں، یعنی بندے کے کو القاء ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے دل میں بات ہوگی اور پھر یہ ایک پوری گفتگو ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح کی 3 صورتیں ہیں کہ ان میں سے ہو سکتا ہے کوئی بھی طریقہ وہاں پر ہو، یہ ہوگا۔ ایک تو یہ کہ یہ غیب کی خبر ہے کہ قیامت کے دن یہ ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے اندر غیب کی بھی یہ ساری پوری آگے ڈیٹیل ابھی ہم دیکھیں دنیا میں ہے، ابھی قیامت کے دن ہونا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں دنیا میں بتا دیا، تو یہی غیب ہوتا ہے۔ تو بہرحال قیامت کے روز اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یبن آدم، اے ابن آدم۔ اب یا حرف ندا ہے، آپ کو پتہ ہے، تو اس کے بعد جو چیز ہوتی ہے جس کو پکارا جاتا ہے، اس کے ذریعے پکارا جاتا ہے، اور جس کو پکارا جاتا ہے وہ اس کے بعد آتا ہے، اس کو بولتے ہیں منادا، یعنی جس کو ندا دی گئی، وہ یہاں پر ہے ابن آدم۔ اب پھر اس کی صورتیں آپ نے پڑھی ہیں کہ کب وہ مرفوع ہوتا ہے، کب منصوب ہوتا ہے، اور کیسے کیسے ہوتا ہے۔ ان صورتوں میں سے جو آپ نے پڑھی ہیں، یہاں پر منادا مضاف ہے، جس طرح یا رسول اللہ پڑھتے ہیں، یا نبی اللہ پڑھتے ہیں، یا رب العالمین پڑھتے ہیں، تو یہ آگے مضاف ہو رہا ہے جس کو ہم پکار رہے ہیں،
تو اس وجہ سے یہ منصوب ہوتا ہے. یہاں پر بھی وہی صورت ہے. ٹھیک ہے. بعض لوگ غلطی کر دیتے ہیں جو عام جملے نہیں نہ ہوتے, جس طرح یا رب العالمین, اس کو بولتے ہیں یا رب العالمین. یہ آپ نے بھی بارہا دیکھا ہوگا, جو پڑھے لکھے حضرات ہوتے ہیں توجہ نہیں ہوتی تو اس طرح یہ یا رب العالمین پڑھ لیتے ہیں. حالانکہ قاعدہ یہاں پر یہ ہے کہ جب منادہ مضاف ہو تو وہاں پر منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یا رب العالمین, یا رسول اللہ, یا ابن آدم, ٹھیک ہے, وغیرہ وغیرہ. اچھا, رب تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے روز, اے ابن آدم مرضت فلم تعودنی, میں بیمار تھا, یعنی دنیا کے اندر جب تو تھا تو میں بیمار ہوا, میں مریض تھا. فلم تعودنی, تو نے میری عیادت نہیں کی. قال یا ربی, بندہ آگے سرز کرے گا, اے میرے مالک, اے میرے رب, اے میرے پالنے والے. رب جو لفظ ہے اس کا معنی ہے پالنے والا. ٹھیک ہے, تربیت کرنے والا, پرورش کرنے والا, پالنے والا. تو کہے گا, عرض کرے گا مولا, اے میرے رب. اب یہاں پر بھی یاد رکھنا ہے اپنے, رب یہ آگے اس کی یا ضمیر تھی, یعنی اے میرے رب. ربی یعنی یا متکلم کی تھی, اے میرے رب, یعنی میں کہہ رہا ہوں اے میرے رب. تو یہ آگے یا متکلم کی تھی, یعنی اے میرے رب. تو یہاں پر بھی اس کی 4 تقریباً جو صورتیں ہیں وہ آپ نے پہلے پڑھی ہوئی ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے. مطلب جب اس طرح یہ یا متکلم طرف اضافت ہو تو کس کس صورت میں پڑھ سکتے ہیں, یا کب محذوف ہوگی, پھر اس کی صورتیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں. تو یہاں پر ایک اس میں صورت ہے کہ یا کو حذف کیا ہوا ہے, یا ربی, اے میرے رب. کیف اعوذک وانت رب العالمین, یعنی اے میرے مالک کیسے, کیفا کیسے, اعوذ واحد متکلم کا صیغہ, میں تیری, کاف ضمیر کا, تیری خطاب کی, اے میرے رب, کیف اعوذک, میں تیری عیادت کیسے کرتا, وانت رب العالمین, واو حالیہ, حالانکہ تو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے. میں تیری یاد کیسے کرتا, حالانکہ تو قوی ہے. بیمار تو وہ ہوتا ہے جو عاجز ہو, کمزور ہو, تو طاقت ہے, قوی ہے. تو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے, حالانکہ تو سب کو پالنے والا ہے. مولا کریم میں تیری یاد کیسے کرتا. قال, رب جواب تھا فرمائے گا, اما علمت ان عبدی فلانن, کہ فلاں میرا بندہ, کیا تو نہیں جانتا. حمزہ استفہام کا لیدہ, ما لیدہ نافیہ, نہیں جانتا تھا, استفہام کا, سوال کا. رب فرمائے گا کیا تو نہیں جانتا اس بات کو کہ میرا فلاں بندہ ماردہ, مریض ہوا, لیکن فلم تعودہ, لیکن تو نے اس کی عیادت نہیں کی. اما علمت, کیا تو نہیں جانتا, انا کا, یہ کہ اگر تو, یہ کہ تو, لو اتہو, اگر تو اس کی وہاں پر عیادت کرتا دنیا کے اندر جو وہاں پر بیمار تھا, لوجدتنی عندہ, تو ضرور مجھے وہاں پر پاتا, یعنی میری رحمت پاتا, مجھے وہاں پر پاتا, لیکن تو نے عیادت نہیں کی. اسی طرح آگے فرمایا, ایک بات ہوگی مریض کے حوالے سے, یعنی مرض, اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں مریض ہوا. دوسری بات رب فرمائے گا, یبن آدم, اے ابن آدم, استطعمتک فلم تطعمنی, میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا. ویسے نا طعام لفظ آپ نے سنا ہے, یعنی کھانا کھانا. باب استفعال پر لے جائیں گے, پہلے بھی اس پر بات ہو چکی ہے باب استفعال کے خاصے پر, یہاں پر پھر سماعت کر لیں کہ کھانا ہوتا ہے, طعام ہوتا ہے کھانا کھانا, لیکن یہ باب استفعال پر لے گیا تو اس کا معنی ہو گیا طلب کا معنی, یعنی کھانا طلب کیا. تو یہی یہاں پر استعمال ہوا, اے ابن آدم استطعمت, میں نے کھانا طلب کیا, کاف تجھ سے, کاف ضمیر, مطلب تجھ سے کھانا مانگا, فلم تطعمنی, تو نے مجھے کھانا نہیں دیا. باب افعال پر لے گئے آگے والے صیغے کو, تطعمنی, تو یہ ہو جائے گا دینا, یعنی تو نے کھانا نہیں دیا. ٹھیک ہے, تو نے مجھے کھانا نہیں دیا. پھر آگے سے بندہ اسی طرح عرض کرے گا, یا ربی, اے میرے رب, کیف اطعمک وانت رب العالمین, اے مولا کریم میں تجھے کھانا کیسے کھلاتا, میں تجھے کھانا کیسے دیتا, حالانکہ تو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے, سب کو روزی تو دینے والا ہے. مولا کریم میں تجھے کیسے کھانا دیتا. قال, رب فرمائے گا, اما علمت انہ استطعمک عبدی فلان, ہاں رب فرمائے گا کیا, حمزہ استفہام کا ترجمہ, اور ما علمت ایک لیدہ نفیہ, کیا تو نہیں جانتا تھا کہ انہ, یہ کہ استطعمک عبدی فلان, استطعمہ کا فاعل آ رہا ہے عبدی فلان, کاف ضمیر خطاب کی استطعمہ کے ساتھ, یعنی تجھ سے میرے فلاں بندے نے کھانا طلب کیا, مانگا, فلم تطعمہ, تو نے اس کو کھانا نہیں دیا. اما علمت انک لو اطعمتہ لوجدت ذلک عندی, کیا تو اس بات کو نہیں جانتا کہ اگر تو اس کو کھانا دیتا تو ضرور, لام تاکید کا, تو ضرور پاتا, لوجدت, تو ضرور پاتا, ذالک, اس کا اجر, عندی, میرے پاس. اب یہاں پر آپ نے تھوڑا سا غور کرنا ہے, پیچھے فرمایا تھا کہ لوجدتنی عندہ, تو مجھے اس کے پاس پاتا, یعنی مریض کے پاس. اب یہاں فرمایا لوجدت ذالک عندی, تو اس کا اجر میرے پاس پاتا.
اسی طرح آگے والا جملہ ہے وہاں پر پانی پلانے کے والے سے، وہاں پر بھی اسی طرف میں لوجدت ذالک عندی، تو اس کا اجر میرے پاس پاتا۔ ان دو آخری دو عبارتوں میں اور پہلی عبارت میں فرق کیوں ہے؟ اس کا فرق یہ جو شارحین انہوں نے فرمایا کہ اجازت کرنا یہ بہت زیادہ ثواب ہے، اتنا بڑا ثواب ہے کہ رب فرماتا ہے کہ تو مجھے وہاں پر پاتا، اور جو کھانا کھلانا، پانی پلانا وغیرہ ہے، سیراب کرنا ہے، اس کا اجر کم ہے، ٹھیک ہے، اس کی فضیلت کم ہے، اس وجہ سے فرمایا کہ اس کا اجر پاتا وہاں پر، لیکن پہلے کا کیا فرمایا کہ تو مجھے وہاں پر پاتا۔ تو یہ یہاں پر تھوڑا سا فرق ہے جو آپ نے ملاحظہ کیا۔ تو بہرحال پھر آگے فرمایا یبن آدم، اے ابن آدم، استسقیتک، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی اسی طرح میں نے تجھ سے پانی طلب کیا، پانی طلب کر لیں یا کوئی بھی پینے والی چیز، ٹھیک ہے، موقع کے محال سے جو بھی آپ کسی کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہوگا دنیا میں، تو یہ قیامت کے دن ہوگا۔ تو میں نے تجھ سے پانی طلب کیا، فلم تسقنی، تو نے مجھے سیراب نہیں کیا، میں نے تجھ سے مشروب طلب کیا، پانی طلب کیا وغیرہ وغیرہ، تو نے مجھے سیراب نہیں کیا، تو نے مجھے وہ پانی نہیں دیا۔ قال یا ربی کیف اسقیک وانت رب العالمین، اے مولا کریم، اے میرے رب، کیسے، کیسے اسقیک، میں تجھے سیراب کرتا، وانت رب العالمین، حالانکہ تو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ قال، وہ آگے سے رب فرمائے گا استسقا کا عبدی، یہاں پر بھی اسی طرح ترکیب، استسقا کا فاعل ہے عبدی فلان، اور کاف ضمیر خطاب کی ہے جو پیچھے تھی، استسقا کا عبدی فلان، تجھ سے میرے فلاں بندے نے پانی طلب کیا، پانی مانگا، فلم تسقیہ، تو نے اس کو پانی عطا نہیں کیا، تو نے اس کو پانی نہیں دیا۔ اما علمت انک لو سقیتہ لوجدت ذلک عندی، ہاں کیا تو نہیں جانتا اس بات کو کہ اگر تو اس کو سیراب کر دیتا تو ضرور اس کا اجر آج میرے پاس یہاں پاتا۔ رواہ مسلم، امام مسلم علیہ الرحمہ نے اس کو روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ایک ترجمہ اور الفاظ کا معنی وغیرہ اور جو کچھ میں نے عرض کیا۔ اسی طرح اب یہاں پر یاد رکھنا ہے کہ ایک عام مریض بندہ جو شاکر و صابر ہو اپنی مرض کے اندر، تو اس کو اتنا اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے کہ رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے، یہ جو آپ نے سارا سماعت کر لیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیسے کیسے مطلب یہ قیامت کے روز اس کے بارے میں اپنا جو کرم نوازی فرمائے گا جو آپ نے سماعت کی۔ اب یہ تھا عام بندے کے حوالے سے، اور اس فضیلت پر ایک فضیلت مزید ایک روایت شاید آگے آئے گی اسی کتاب میں یا پیچھے گزر چکی، وہ حدیث قدسی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے انا عند المنکسرۃ قلوبہم لاجلی، کہ رب فرماتا ہے کہ میں ٹوٹے ہوئے، یعنی جب مریض بندہ ہوتا ہے تو اس کا بھی ایک دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، بڑا یہ پریشان بے چین ہوتا ہے، تو یہ حدیث قدسی ہے کہ ٹوٹے دل والوں کے پاس میں ہوتا ہوں، یعنی میری وجہ سے جن کے دل ٹوٹ جاتے ہیں تو میں ان کے پاس ہوتا ہوں۔ تو یہی یہاں پر کہ ایک مریض ہے، عام بندہ ہے، تو اس کے معاملے میں ایسا فرمایا کہ تو اس کے پاس جاتا تو مجھے پاتا۔ تو اب خود غور کریں کہ ایک اللہ کا بندہ ہو، ساری زندگی اس نے دین کا پرچار کیا ہو، اس کے محبوب علیہ السلام کے دین کو پھیلایا ہو، اس کے قصیدے پڑھے ہوں، ٹھیک ہے، تو ان کے دربار کے پاس یعنی اگر حیات ہوں تو ان کی بارگاہ میں جانا، وصال کر گئے ہوں تو ان کے مزار پر حاضری دینا ادب و اداب کے ساتھ، یا اسی طرح صحابہ ہوں یا جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہو تو ان کی بارگاہ میں جانا، تو پھر کیسا کیسا کمال وہاں پر نصیب ہوتا ہوگا، اور رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت وہاں پر کیسی چھما چھم پرستی ہوگی۔ تو بہرحال یہ سمجھنے کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان ہستیوں کا، بزرگوں کا ادب و احترام نصیب کرے۔ اب دیکھیں، اب یہ لفظی ترجمہ ہوا ہے، با محاورہ ترجمہ اس طرح باقاعدہ میں نے نہیں کیا۔ اب دیکھیں اتنے 2-3 روایتیں پڑھی ہیں تو کافی ٹائم ہو چکا ہے، تو اب میں آپ سے عرض یہی کرتا ہوں کہ آپ اسی پر ہی اکتفا کریں، اور آگے بھی ابھی ہم نے پڑھنا ایک صفحہ رہتا ہے، تو اب اگر ترجمہ کروں گا تو یہ مزید بہت زیادہ وقت لگے گا، ٹھیک ہے۔ تو پہلے آپ کو پتہ ہے وقت کیسے میں نکال پاتا ہوں، آپ کو بھی پتہ ہے، اندازہ ہے، مجھے بھی اس کا صحیح اندازہ ہے۔ تو بہرحال جیسا بھی آپ کو یہ سبق لگے ضرور کمنٹ کیجئے گا۔ امید کرتا ہوں کہ جن حضرات نے خواہش کی تھی اس طرح کا ترجمہ کرنے کی، تو چلو ان کو کچھ نہ کچھ اس کا فائدہ پہلے کی بنسبت زیادہ ہوگا۔ چلو آگے آئیے، آگے روایت کی طرف بڑھتے ہیں۔ فرمایا کہ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عود المرید واطعم الجائع وفک العانی، رواہ البخاری۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یہاں پر 3 چیزوں کا آگے حکم ہو رہا ہے،
عودو امر کا صیغہ، تم عیادت کرو المریضہ مریض کی، یعنی مریضوں کی عیادت کرو، وَأَطْعِمُ الْجَائِعَ اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، جیم واو عین جوع، ٹھیک ہے، یہ سورہ ماؤن کے اندر بھی غالباً اس کا ذکر ہے، تو یہاں پر بھوک، ٹھیک ہے، اسی سے جائعن، یعنی جس طرح نا کاولن سے قائلن ہم پڑھتے ہیں، اسی طرح سائل لفظ ہے دیگر وغیرہ، یعنی اس کے اندر تعلیل ہوئی ہے، مطلب اس میں فاعل کا صیغہ ہے جو سے، یعنی بھوکا، بھوک سے بھوکا، یعنی بھوکے کو کھانا کھلانے کا سرکار نے حکم فرمایا، مریض کو یاد کا۔ وفک العانی، فک کو کہتے ہیں رہائی دلانا، نجات دلانا، کسی کو خلاصی عطا کرانا، تو عانی کا معنی ہے قیدی، قیدی کو رہائی دلاؤ، یہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اب یہاں پر آپ نے پیچھے یاد رکھنا جائی یعنی بھوکوں کا کھانا کھلاؤ، تو بھوکوں سے مراد صرف انسان ہی نہیں ہے، بھوکوں سے مراد جانور بھی ہیں، انسان بھی ہیں، سب مراد ہیں۔ حالانکہ بخاری شریف کی خود روایت آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ ایک روایت کے مطابق وہ مذکر ہے، یعنی مرد نے وہ پانی پلایا جو پیاسا کتا مطلب کسی کنویں کے پاس تھا، یا ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک فاحشہ عورت تھی، ٹھیک ہے، دونوں کے متعلق روایت ہے، تو اس نے پانی پلایا تو اس کی بخشش ہوگی۔ تو اسی طرح یہ جو بھی قلب ہے، دل والا ہے، تو اس کو تر جگر والا جس طرح روایت کے اندر آتا ہے، تو اس کے آپ کے ساتھ نیکی کریں گے تو اس کے لیے آپ کو اجر ملے گا۔ تو یہ بہرحال یہاں پر آپ نے یاد رکھنا ہے جانور بھی ہیں، انسان بھی سب مراد ہیں۔ آگے ہے قیدی، تو قیدیوں سے کیا مراد ہے؟ تو اس کے بارے میں شارحین نے فرمایا کہ یہاں مراد ہے غلام، ٹھیک ہے، مظلوم بندہ ہے تو وہ غلامی میں ہے، قید ہے تو اس کو آزاد کروا دیں، اسی طرح کوئی مقروض ہے تو اس کا قرضہ آپ ادا کر دیں، اس طرح اس کو خلاصی کرا دیں، تو اس طرح وہ بھی مراد ہے۔ لیکن یہاں پر قیدی سے مراد وہ نہیں ہے جناب جو چور ڈاکو جناب شرابیں پینے والا اور وہ پکڑا گیا تو آپ اس کو جناب چھڑائیں اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے، تو یہاں وہ مراد نہیں ہے کہ جو جناب جن کو آپ چھڑائیں تو جناب پھر وہ آ کر تباہی پھیلا دیں، یہاں پر وہ مراد نہیں ہے۔ آگے انہوں نے خود آنی کا معنی بیان کیا الاسیر یعنی قیدی۔ اچھا جی، آگے آئیے اگلے صفحے پر، فرماتے ہیں وعن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی علیہ السلام قال ان المسلم اذا عاد اخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما خرفة الجنة قال جناحا، رواہ مسلم۔ بہت زبردست حدیث مبارکہ حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ نبی پاک علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ بے شک مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے، لم یزل، یہ ہمیشہ کے معنی میں ہوتا ہے، لم یزل ہمیشہ رہتا ہے، فی خرفۃ الجنتی جنت کے خرفے میں، حتیٰ یرجع یہاں تک کہ لوٹ آئے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما خرفۃ الجنتی، جنت کا خرفہ کیا ہے؟ فرمایا جناحا، اس کے پھل چننا، جناح مطلب چننے کے معنی میں ہے، ہاں یہ جنت کی طرف لوٹے گی ضمیر، یعنی جنت کے پھل چننا، یعنی جنت کے جو باغات ہیں ان کے اندر پھل چننا، تو یہ خرفے سے یہ مراد ہے۔ اس کو امام مسلم علیہ الرحمہ نے روایت کیا۔ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من مسلم یعود مسلما غدبۃ الا صلی علیہ 70,000 ملک حتى یمسی وان عاده عشیۃ الا صلی علیہ 70,000 ملک حتى یصبح وکان له خریف فی الجنۃ، رواہ الترمذی وقال حدیث حسن۔ الخریف الثمر المخروف ای المجتنی۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ کیا فرماتے ہوئے سنا؟ بہت زبردست حدیث مبارکہ، جس سے پتہ چلے گا کہ صبح بھی آپ یاد کر سکتے ہیں مریض کی، شام کو بھی یاد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے پھر ادب و آداب وغیرہ خیال رکھنے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ ما من مسلمین، اب لفظی ترجمہ کریں گے تو تھوڑا سا آپ کو سمجھنا پڑے گا، با محاورہ سنیں گے تو اس کا میں بعد میں عرض کرتا ہوں، تھوڑا سا فرق آئے گا لفظی میں با محاورے میں۔ ما من مسلمین یعود مسلما غدبۃ، ما من مسلمین، کوئی مسلمان نہیں ہے کہ جو کسی مسلمان کی صبح کو عیادت کرتا ہے مگر یہ کہ صلی علیہ 70,000 ملک، کہ اس پر
اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں 70,000 فرشتے، یعنی صبح کو، یعنی غدوہ یعنی صبح کو کرتے ہیں تو اس کے لیے 70,000 جو فرشتے ہیں دعائے مغفرت کرتے ہیں. کب تک؟ حتیٰ یمسیہ، یہاں تک شام ہو جائے. یعنی صبح کو کسی نے کسی کے مریض کی عیادت کی تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں. اور دوسرا اس کے ہٹ کر وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً، اور اگر اس نے کسی مسلمان کی عیادت کی شام کو تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ، مگر یہ کہ اگر جب وہ کرتا ہے، اس کی عیادت کرتا ہے شام کو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ صلی علیہ 70,000 ملک، 70,000 فرشتے اس کے اوپر صبح تک، حتیٰ یصبح، صبح تک اللہ تعالیٰ کے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں. وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، اور اس کے لیے جنت کے اندر خریف ہوگا، یعنی باغ ہوگا. ٹھیک ہے، خریف کے دو معنی ہیں، پھلوں کو چننا، یہ بھی اس کا معنی ہے، اور دوسرا یہ ہے باغ. تو شارحین نے یہاں پر فرمایا کہ یہاں پر باغ مراد ہے. اس کو امام ترمذی علیہ رحمہ نے روایت کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے. اب خریف کا انہوں نے خود نیچے معنی بیان کیا ہے، الثمر المخروف، یعنی وہ پھل جن کو چنا ہوا ہو. ٹھیک ہے، یعنی چنے ہوئے پھل مراد ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر جو خریف کا معنی بیان، ویسے اس کے شارحین نے دو معنی بیان، چنے ہوئے پھل بھی اور باغ بھی، دونوں معنی. اب یہاں پر جو لفظی ترجمہ آپ نے سنا، دوسرا یہ ہے کہ مفہوماً کیا ہوگا اس کا روایت کا، یہ ہے کہ کوئی مسلمان بھی کہ جو صبح کو کسی مسلمان کی یاد کرتا ہے تو 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، دعائے مغفرت. اور اگر وہ شام کو کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں باغ ہوگا. اب یہاں پر صلی یعنی درود پاک والا لفظ ہے، صلی. ٹھیک ہے، تو اب اس کا اپنے بارہا پہلے بھی مختلف مواقع پر اس کا پڑھا ہوگا کہ صلاۃ کی جب نسبت کسی اور کی طرف ہو جائے نا، یعنی جس لحاظ سے نسبت ہوگی اسی لحاظ سے اس کا معنی ہوگا. نبی پاک علیہ السلام کی طرف ہوگا تو اس کے لیے دعائے رحمت کاملہ، ٹھیک ہے، یہ معنی ہوگا. ہمارے یعنی انسانوں کی طرف ہوگا جس طرح یہاں استعمال ہوا ہے تو یہاں پر دعائے مغفرت. ٹھیک ہے، فرشتوں کی طرف ہوگا یا پرندوں کی طرف ہوگا تو ان کی یہ تسبیح جو ان کے انداز میں ہوتی ہے، اسی طرح فرشتوں گے تو وہاں پر ان کی جو تسبیح تحلیل ہوتی ہے. تو یہ ہر ایک کی مطلب ایک ہوتی ہے نسبت، جس طرح یہاں پر فرشتوں کے والے سے تو بہرحال جس طرح کی نسبت ہوگی تو اسی طرح کا وہاں پر معنی مراد لیا جاتا ہے. یہاں پر یہ مطلب یوں معنی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے 70,000 فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں، تو یہ معنی درست نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، مغفرت کی دعا ہی مراد لیں گے. اچھا، آخری روایت سنتے ہیں، بہت زبردست حدیث مبارکہ. وَأَنْ أَنَسٍ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فمرض فأتاه النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال أطع أبا القاسم فأسلم فخرج النبي عليه السلام وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. رواہ البخاری. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک غلام سے مراد یہاں پر بچہ ہے، یعنی چھوٹا بچہ اور سمجھدار بچہ ہے. ایک ہوتا ہے نا سمجھ بچہ، ایک ہوتا ہے سمجھدار بچہ. اس کا بھی آگے بھی اختلاف آ رہا ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں. تو چھوٹا بچہ تھا، سمجھدار بچہ تھا، اور تھا کس کا؟ یہودی کا. ٹھیک ہے، تو یہودی چھوٹا بچہ جو کہ یہودی تھا وہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت گزاری کیا کرتا تھا، یعنی سرکار کی بارگاہ میں حاضر رہتا تھا، خدمت وغیرہ اس کو موقع ملتا تھا. فماری تھا، تو وہ ایک دفعہ بیمار ہو گیا، یعنی کافی زیادہ بیمار ہوا، یعنی آخری لمحات میں تھا، بس دنیا سے جانے والا تھا. تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے، یعودہ یاد کرنے کے لیے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس یاد کرنے کے لیے تشریف لائے. تو فقعد عند رأسہ، تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرہانے، اس کے سرہانے کے پاس نا، جس طرح اس کا سر تھا تو اس کے پاس سرکار علیہ السلام تشریف فرما ہو گئے، یعنی بیٹھ گئے. فقال لہ، تو اس کو سرکار نے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا اسلم، تو اسلام قبول کر. ٹھیک ہے، اسلم یسلم، اسلام جو لفظ ہے گردان ہے، تو اس کا جو امر کا صیغہ ہے اکریم اسلم، یعنی تو اسلام قبول کر. فنظر الی ابیہ، تو چونکہ وہ یہودی کا بچہ تھا، ٹھیک ہے، اور وہ اس کا باپ بھی یہودی تھا، تو اس نے اپنے باپ کی طرف نظر کر دی، یعنی گویا کہ اجازت طلب کی کہ کیا میں ان کی بات مان لوں. تو فنظر الی ابیہ، تو اس نے اپنے والد کی طرف نظر کرتے ہوئے جب دیکھا، وہو عندہ، ٹھیک، اس حال میں کہ وہ اس کے پاس ہی کھڑا ہوا تھا، یعنی اس کا باپ. فقال، تو اس کے باپ نے کہا، کیا کہا؟ اطیع ابا القاسم، تو ابو القاسم کی اطاعت کر، یعنی یہ جو تجھے نیکی کی دعوت دے رہے ہیں تو ان کی بات مان لے.
ابو القاسم، یہ ابو القاسم نبی پاک علیہ السلام کی کنیت ہے، ٹھیک ہے. حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شہزادے تھے جو چھوٹی عمر میں وصال ہو گیا تھا، تو انہی کی نسبت سے آپ کی کنیت تھی یہ. تو فاسلم، تو باپ نے جب یہ اجازت دے دی تو اس نے کیا کیا، فاسلم، تو اس نے اسلام قبول کر لیا، اسلام لے نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا. تو اب سرکار کا خوشی دیکھیے اور سرکار کی مطلب حمد دیکھیے اس کے اوپر کہ یعنی ایک بندے نے نیکی کی دعوت کو قبول کیا. فخرج النبی علیہ السلام، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، مطلب وہاں سے جب کام ہو گیا پورا، عیادت بھی ہوگی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف فرما ہو گئے، یعنی واپس جہاں وہاں سے نکلنے لگے. وہو یقول، اس حال میں کیا فرما رہے تھے، یعنی وہاں سے یہ کہتے ہوئے سرکار اٹھے گزرے یا وہاں سے نکلے کہ الحمدللہ الذی انقذہ من النار، کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اس ذات کے لیے جس نے اس کو بچا لیا آگ سے. انقذہ، بچا لیا، ہو ضمیر مطلب اس بچے کی طرف، اس شخص اس ذات کی قسم جس نے اس بچے کو، ہو ضمیر اس بچے کو، انقذہ یعنی جس نے بچا لیا اس بچے کو، من النار آگ سے. اب یہ تھا ترجمہ پورا اور عبارت وغیرہ کلیئر ہوئی، اس کو امام بخاری علیہ رحمہ نے روایت کیا ہے. اب یہاں جو بات آپ نے یاد رکھنی ہے، اس بچے کا نام تھا عبد القدوس، عبد القدوس اس بچے کا نام تھا، ٹھیک ہے. دوسرا یہ پتہ چلا کہ سمجھدار بچہ ہو تو اس کا وہ اگر ایمان قبول کر لیتا ہے تو اس کا ایمان معتبر ہے، ٹھیک ہے. ابھی پچھلے اسی ماہ کے اندر یہ ایک بل پاس ہوا، یعنی ہوا، بہرحال ایک سوشل میڈیا پر اس کی بات شروع ہوئی تھی کہ سندھ جو اسمبلی ہے وہاں پر غالباً ایک بل پاس ہوا یا بات وہاں سے چلی کہ 17 سال یا 18 سال کی عمر تھی کہ اتنی 17 یا 18 سال سے کم عمر کا بچہ اگر اسلام قبول کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. مطلب اس طرح کا بل پاس ہوا، حالانکہ اس طرح کا یہ شرعی قانون وغیرہ نہیں ہے. جو بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہے جس عمر میں بھی سمجھدار ہو تو وہ کر سکتا ہے. تو یہاں پر جو سمجھدار بچہ تھا، تو اب یہ نیچے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آگ سے بچا لیا. پتہ چلا کہ اگر یہ مر جاتا، اسلام قبول نہ کرتا تو یہ جہنم میں جاتا. تو کیا پتہ چلا ساتھ میں کہ سمجھدار بچہ ہو تو اس کا اگر وہ اسلام قبول کرتا ہے تو اس کا اسلام قبول کرنا معتبر ہے، اور اگر یہ نابالغ جو بچہ تھا تو نہ سمجھ ہوتا تو فوت ہو جاتا تو یہ جہنم میں نہ جاتا، کیونکہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اور بغیر قصور کے، بغیر کسی خطا کے، بغیر کسی کوتاہی کے، بندے کی طرف سے کوتاہی نہیں ہے تو اس کو عذاب نہیں ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے. تو لہٰذا سمجھدار بچہ اور نہ سمجھدار بچہ اس میں فرق ہے. نہ سمجھدار بچہ فوت ہوا کافر کا تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اور سمجھدار تھا تو اس کو اس طرح کا موقع جس طرح ملا وہ قبول نہیں کیا تو پھر اس کے لیے وعیدات ہیں، ٹھیک ہے. اگر قبول کر لیتا تو جس طرح یہاں اس کے لیے فرمایا کہ انقذہ من النار، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم سے بچا لیا، ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا سا آپ نے فرق رکھنا ہے. اس سے ساتھ میں یہ بھی پتہ چلا کہ ذمی کافر ہو یا فاسق گناہ گار بندہ ہو اس کی آپ یاد کرنے جاتے ہیں تو یہ آپ کے لیے باعث اجر و ثواب ہے، لیکن فی زمانہ یہ ذمی کافر نہیں ہے، سارے حربی ہیں. تو لہٰذا بہرحال جو ہم نے آج کچھ سماعت کی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان سب کو صحیح طور پر سمجھ کر آگے پھیلانے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.